अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और हाल ही में जो एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है टाइटन सबमर्सिबल नाम का, और वो बहुत ही इस पे इंटरनेशनल मीडिया पे बात हो रही है। और मैं भी अपने जो है ना टू सेंसेस पे पेश करूँगा कि एक्चुअली हुआ क्या था और पॉसिबल सिनारियो क्या हो सकते हैं कि कैसे डूबा था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि टाइटन क्या है। ठीक है, तो बेसिकली जो टाइटन है वो एक सबमर्सिबल है। सबमर्सिबल का ये मतलब होता है एक काइंड ऑफ वेसल है, सबमरीन भी नहीं है। पहले तो आप सबमरीन और सबमर्सिबल में एक डिफरेंस देख लें कि उनका जो बड़ा डिफरेंस होता है वो साइज़ का होता है। मतलब उसमें सबमरीन में ज़्यादा लोग होते हैं और सबमर्सिबल एक काइंड ऑफ वेसल होता है जिसमें बहुत ही कम स्पेस होता है, और उस वो जो है ना बहुत कम लोग कैरी करती है। और दूसरा डिफरेंस ये होता है कि वो देखें जो सबमरीन है उसमें एक कैपेसिटी ये है कि वो खुद से ऊपर सरफेस पे आने की सलाहियत रखती है, लेकिन सबमर्सिबल है जो है वो खुद से ऊपर आने की ताकत नहीं रखती। इसलिए उसको बाहर से कोई फोर्स या एक्स्ट्रा पावर चाहिए उसको खींच लाने के लिए, तभी यही वजह है कि वो खुद से अभी तक ऊपर नहीं आई। तो अब शुरू करते हैं कि जर्नी ये स्टार्ट कब हुई और उसमें कौन कौन लोग थे। तो देखें ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 17 जून को, और उसमें जो आप इसमें नेम देख सकते हैं वो आपके सामने आ रहे होंगे। ये 5 लोग थे, और उन ये जो टाइटन सबमर्सिबल थी उसमें 96 आवर की जो है ना वो ऑक्सीजन मौजूद थी। मतलब ये कि 96 आवर्स तक वो वहाँ पे ज़िंदा रह सकते हैं। तो ये था इसका ओवरऑल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब जाते हैं कि उसमें जो लोग थे, एक उसमें से जो ब्रिटिशर था उसने एन मौके पे जाने से इनकार कर दिया बिकॉज ऑफ क्वालिटी कंसर्न, कि उसको बड़े क्वालिटी कंसर्न थे, सेफ्टी इश्यूज थे कि भाई मैं जिस ट्रिप पे जा रहा हूँ वो सारा जो ट्रिप है एक जॉयस्टिक जो मतलब प्ले स्टेशन का रिमोट होता है उससे कंट्रोल होगा। तो उसने वो उससे दस्तबरदार हो गया और उसने रिफंड मांग लिया। दूसरा कंसर्न इस जो टाइटन सबमर्सिबल का था वो ये था कि एक एम्प्लॉय फायर किया गया था इस ओशन गेट कंपनी की तरफ से, जिसने खुद एक खदशे ज़ाहिर किए थे कि ये जो आप बना रहे हैं या बनी है इसकी रिसर्च एक तो लो क्वालिटी है, दूसरा ये इतना पावर नहीं रखती कि इतने मतलब डीप सी में जो कि तकरीबन 4000 मीटर बनती है उसमें जाए और वहाँ से अपना सफ़र मुकम्मल करके वापस आ सके। तो ये खदशात थे। अब जो पॉसिबल सिनारियोज़ हैं कि उस वहाँ पे हुआ क्या था एक्चुअली, और कैसे जो ये डिस्ट्रक्शन हो सकती है या उनकी जो जानें गई होंगी वो कैसे। जब टाइटन ने अपनी जर्नी शुरू की तो तकरीबन 1 घंटे 45 मिनट के बाद उसने अपना कम्युनिकेशन खो दिया था, जिसके बाद पूरी इंटरनेशनल मीडिया पे ये बहस छिड़ गई थी कि वो कम्युनिकेशन कैसे लॉस हुआ और क्या पॉसिबल सिनारियोज हो सकती हैं, क्या वो सेफली बच भी सकते हैं या नहीं बच सकते। फाइनली जब उनको पता था कि तकरीबन उनके पास 4 दिन की ऑक्सीजन मौजूद है और 4 दिन तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो बच सकते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद अनाउंसमेंट की गई थी यूएस नेवी कोस्ट गार्ड की तरफ से, या जो कंपनी थी खुद उन्होंने अनाउंस किया था कि वो सारे मतलब अपनी जानें गंवा चुके हैं। तो मैं आपको पॉसिबल सिनारियो दे देता हूँ कि क्या पॉसिबल सिनारियो हुआ होगा वहाँ पे, किस वजह से उनकी जो है ना अमवात हुई होंगी। तो ये चंद जो है ना पॉसिबल सिनारियो हैं जो कि हो सकती हैं। पहला जो सिनारियो आता है जो डिफरेंट रिसर्चर की तरफ से आ रहा है वो ये है कि जब टाइटन सबमर्सिबल नीचे गई होगी तो वो उनका जो मलबा है, देखें जो टाइटैनिक शिप थी वो 2 टुकड़ों में बट गई थी या टूट गई थी। तो उनका जो मलबा है एक तो बहुत रस्टी है, फंजाई लगी हुई थी और उसको तकरीबन 1 सदी से ज़्यादा हो गया है। तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं, वहाँ जो शिप है सबमर्सिबल है वो ज़्यादा चांसेस है कि अपनी नेविगेशन खो सकती थी
اور وہاں پہ پھنس سکتی تھی، جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ پھنس گئی اور اوپر آنے سے قاصر تھی۔ پہلا جو اب آتے ہیں سیکنڈ کی طرف، سیکنڈ سیناریو کی طرف سے، جو کہ ڈفرینٹ ریسرچر کی طرف سے آ رہی ہے، وہ تھا پاور اکوپمنٹ فیلئر۔ دیکھیں جب نیچے آپ اتنے جا رہے ہیں ڈیپ سی میں، ایک تو ڈارک ہے، ٹھیک ہے، اوپر سے پریشر بھی بہت ہے، تو وہاں پہ پاسبلی پریشر کی وجہ سے یا دباؤ کی وجہ سے پاور اکوپمنٹ فیلئر ہوا ہوگا، جس کی وجہ سے مطلب ان کی اموات پاسبلی ہو سکتی ہیں۔ تھرڈ جو ریزن بتایا جا رہا ہے یا پاسبل سیناریو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو سبمرسیبل تھی وہ کہیں جو فش نیٹ ہیں جو کہ اوشن میں کہیں پہ گم ہو جاتی ہیں، جیسے ڈفرینٹ ٹریولر جاتے ہیں یا ڈفرینٹ شپ جاتی ہیں فشنگ کے حوالے سے، جو فش نیٹ ہے اس میں پھنس سکتی تھی اور وہاں سے وہ نکلنے سے خود قاصر ہے، کیونکہ باہر سے کسی کو جو ہے نا اس چیز کو کٹ کرنا پڑے گا تاکہ وہ جو ہے نا خود بخود باہر آ سکے۔ تو اگر وہاں پہ پھنس گئی ہوگی تو بہت زیادہ چانسز ہے اسے مطلب نکلنے کے بہت زیادہ کم چانسز ہیں۔ تو جو چوتھا ایک مطلب سبب بتایا جا رہا ہے، پاسبل ریزن بتایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کیٹاسٹروفک امپلوژن ہوا ہوگا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے بیسیکلی دیکھیں، جو سرفیس پہ پریشر ہوتا ہے اور ڈیپ اوشن میں ہے جو پریشر ہے ٹائٹینک کے قریب، وہ 350 گنا زیادہ ہے، جس پریشر کی وجہ سے، اور ایک تو ان کی کوالٹی بھی بہت کمپرومائز تھی، کوالٹی بالکل خراب تھی، جس کی وجہ سے ایک پاسبل امپلوژن ہوا ہوگا، ایک مطلب دھماکہ ہوا ہوگا، سڈن کولیپس ہوا ہوگا، جس کی وجہ سے ان کا جو سبمرسیبل تھی وہ تباہ ہو گئی ہوگی۔ یہ مطلب چوتھا پاسبل سیناریو بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، ان کا جو مطلب ان کی موت کا جو اندازہ لگایا گیا ہے وہ ایک ملبے سے لگایا گیا ہے، ٹائٹن کے ملبے کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ جو ملبہ ہے ٹائٹن کا تھا، جو کہ 1600 فیٹ ٹائٹینک شپ ریک کے جو ہے نا قریب ملا ہے، اور وہ اسی اوشن گیٹ نامی ٹائٹن سبمرسیبل کا بتایا جا رہا ہے، جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان ساروں کی اموات ہو چکی ہوں گی، لیکن ابھی ان کا کوئی مطلب سائن وغیرہ نہیں ملے کہ جس کی بنیاد پہ ہم باقاعدہ ٹھوس بنیاد پہ کہہ سکیں کہ ان کی لاشیں ہمیں برآمد ہوئی ہیں یا کیا، کیونکہ وہاں پہ اتنا پریشر ہی اتنا ہے کہ وہاں پہ ان کو ڈھونڈنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو صرف اس سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ ان کی اموات ہو چکی ہوں گی۔ تو یہ تھا ایک بیسیکلی ایک شارٹ ویڈیو اس پہ کہ کیا ہوا ہوگا، کیوں ہوا تھا، اور پاسبل سیناریو کیا ہے۔ اچھا، لاسٹ میں جو میں آپ سے بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ان پہ ایک بڑا کرٹیسزم آ رہا ہے سوشل میڈیا کی طرف سے کہ ان کو مطلب کیا چڑھا تھا، کیا ان کو کس چیز نے فورس کیا کہ وہ اس اتنی رسکی جرنی پہ گئے ہیں، اور بڑے ہی ایک فنی میم بھی بن چکے ہیں، جو کہ بہت ہی گندی بات ہے، اور میں آپ سے شیئر بھی کر دیتا ہوں۔ کچھ تو اتنے گندے تھے کہ میں شیئر بھی نہیں کر سکتا۔ تو بڑا کرٹیسزم آ رہا ہے کہ اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد وہ اپنی مطلب موت کے پاس گئے ہیں۔ تو دیکھیں رسک جو ہے نا ہر چیز میں انوالوڈ ہے۔ آپ کو پتہ ہے دا سیفسٹ جو سفر ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے بائی ایئرپلین۔ جو ہم ایئرپلین سے سفر کرتے ہیں وہ سیفسٹ کہا جاتا ہے، لیکن مطلب سیفسٹ ان سینس کہ اس میں جو حادثے ہیں وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں، لیکن جب بھی ہوتے ہیں ان میں سے کسی بھی ایک مسافر کا بچنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے رسک ہر چیز میں انوالو ہوتے ہیں، اور ڈپینڈ کرتا ہے آدمی پہ ان کے جو رسک فیکٹر ہے وہ کتنا رسک برداشت کر سکتا ہے۔ انہوں نے ایک رسک لیا، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ہم جائیں گے، کہ اتنے رسک تھے کہ ہم واپس نہ آئیں۔ تو یہ ایک قدرت کا ایک نظام ہے، جن کی موت لکھی ہوتی ہے، جہاں لکھی ہوتی ہے ان کی وہاں پہ ہو جاتی ہے، اور یہ بعد میں ایک ایکسکیوز بن جاتے ہیں کہ یہ اگر نہیں ہوتا تو وہ نہیں ہوتا۔ تو یہ مطلب کہ نا ایک بہت صحیح نہیں ہے، اور میں سب سے تو بجائے کہ ہم ان کو اچھی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم ان پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، میم بنا رہے ہیں، ان کی فیملی پہ کیا گزر رہی ہوگی، اور ایک مطلب 2 پاکستانی تھے ان پہ بھی بڑا کرٹیسزم آ رہا ہے،
لیکن آپ کو نہیں پتا کہ ان کا بیک اینڈ پہ کیا کام انہوں نے کیے ہیں۔ مجھے تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ انہوں نے اچھے چیریٹیبل آرگنائزیشن بھی بنائے ہوئے تھے۔ تو دیکھیں ہر کسی کی موت لکھی ہوتی ہے، اور دوسری یہ چیز میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا، جب تک کہ حتمی بات نہ ہو جائے، ایک فیکٹ نہ آ جائے ہمارے پاس، تب تک ہم کو کسی چیز پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں خود یہ ویڈیو کافی دن کے بعد بنا رہا ہوں کہ مطلب ڈفرینٹ چیزوں کو بھی دیکھنا تھا، ڈفرینٹ پرسپیکٹیو کو بھی دیکھنا تھا کہ کیا پرسپیکٹیو ہو سکتے ہیں۔ ہم بس شروع ہو جاتے ہیں کی بورڈ پہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، کمنٹ پار کر دیتے ہیں، یہ مطلب اس کے غلط نتائج ہوتے ہیں۔ تو سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے دعا کیجیے مغفرت کی، جو پاکستانی تھے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو ٹائٹن سبمرسیبل کے اوپر، اور امید ہے کہ آپ کو ایک اچھا آئیڈیا مل گیا ہوگا کہ جو پاسبل سیناریو ہوئی ہوگی وہ کیا تھی۔